السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار سے نکلتے ہوئے میں دروازے کے سامنے ایک بابا اسٹال پر خوبصورت چوڑیاں لگائے بیٹھا تھا۔ نظر پڑتے ہی میں نے اپنے گھر کال کی اور اپنی بہن سے کہا کہ سارا شہر چھان مارا تیری بیٹی کے لیے جو کہ میری بانجی تھی، کچھ بھی پسند نہیں آیا۔ ابھی نکلنے لگا تو مجھے چوڑیاں پسند آ گئی ہیں، اگر تم کہو تو لے آؤں۔ کہنے لگی نیکی بھلا پوچھ کر کون کرتا ہے۔ میں اوکے بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ویسے بھی سبز رنگ بہت پسند تھا اور میں نے چوڑیاں بھی اسی رنگ میں پسند کر لیں۔ بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگے تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں اور لگتا بھی نہیں کہ شادی ہوئی ہے، پھر یہ چوڑیاں۔ میں بھی مسکرایا اور اس سے مذاق کے طور پر کہا کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا اور میرا شروع ہو رہا ہے، سمجھا کریں۔ ایک زوردار قہقہے کے دوران اس نے اخبار میں چوڑیاں پیک کر کے مجھے پکڑا دی۔ میں نے پیسے دیے اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر آگے بڑھ گیا۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد لاڑی اڈا پہنچا، اپنے شہر جانے والی گاڑی پہ بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک ماں اور ایک کمسن بچی دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی زبان سے شہر کی سڑکوں کی تعریف سن کر مجھے لگا کہ یہ کسی غریب گھرانے سے ہیں، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا۔ شاید اسی لیے میں موقع پا کر جھجکتے ہوئے ماں جی سے پوچھ کر ماں جی آپ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی ننھی پڑی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ماں نے تحمل سے جواب دیا کہ یہ میری نواسی ہے اور ہمارے گھر کی لاڈلی ہے۔ اس کا باپ ایک حادثے میں دنیا سے جا چکا ہے اور میں اپنی دوسری بیٹی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہاں بھی میری 2 نواسیاں ہیں اور کل ان کی شادی ہے، تو یہ بار بار مجھے ہر چمکتی ہوئی چیز لے کر دینے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب بھلا میں اتنی مشکل سے گاڑی پر چڑھی ہوں، یہاں تک آتے ہوئے بھی تھک گئی ہوں، اور اب میں کیسے جاؤں پھر واپس آؤں اور پتہ نہیں اور گاڑی ملے نہ ملے۔ میں نے ماں جی کے چہرے پر پھیلے ہوئے غموں کو پڑھ لیا تھا اور اندازہ کیا کہ مسئلہ آنے جانے کا نہیں، مسئلہ پیسوں کا ہے، ورنہ یہ گھر سے سب کچھ لے کر نکلتے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کہ ماں جی کو کچھ حوصلہ ملے اور بچی بھی مطمئن ہو جائے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چوڑیاں گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نے بہن کو کال کی اور کہا اگر تیری بیٹی جیسی بیٹی کو میں یہ چوڑیاں گفٹ کر دوں جس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تو؟ کہنے لگی تیرے پاس دینے کے لیے جو بھی ہے دے دو، چوڑیاں پھر بھی مل جائیں گی، کوئی بات نہیں۔ وزیرآباد شہر میں گاڑی رکی، میں پانی کے بہانے نیچے اترا، کچھ بچوں کے کھانے کی اشیاء اور ماں کے لیے ایک جوس اور ڈبل روٹی لی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوچا کہ اگر میں نے اب بھی پیش کر دی تو ماں جی نہیں لیں گی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میرا سٹاپ آ گیا۔ میں نے چوڑیاں اور وہ کھانے کا سامان اور ساتھ میں کچھ پیسے ماں جی کے ہاتھ میں دیے جتنی مجھے توفیق تھی، اور کہا کہ ماں جی آپ کے ساتھ میرا سفر انتہائی اچھا رہا، میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی نواسی کے لیے۔ میں اتنا کہہ کر بس سے نیچے اتر رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے اس ماں کی آواز آئی چنگیاں ماواں دے پتر چنگے ہی ہوندے نے، جا اللہ تیری خیر کرے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔